ہاں، یہ محترمہ ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ سر آپ کا ہم نے کلپ سنا تھا کہ شدید غصے کی حالت میں طلاق نافذ نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے کسی سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا، انہوں نے ذکر کیا کہ اگر طلاق غصے میں نہیں ہوتی تو کیا طلاق پیار میں ہوتی ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بیٹا کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، میں اور کیا جواب دے سکتا ہوں۔ قرآن پاک کو بیٹا پڑھا کریں، قرآن پاک کو سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طلاق کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ غصے کی طلاق نہیں ہے، جس طلاق کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ طلاق ہی پیار میں دینے والی ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، ہمارا دین یہ لوگوں کو بیان کرتا ہے جس طرح آپ نے کسی رشتے کو قائم کرنے کے لیے جو آپ پر حرام تھا حلال کرنے کے لیے باہم رضامندی سے، باہم ایک معروف کی کیفیت کے اندر، ایک جمیل کی کیفیت کے اندر، ایک پیار کی کیفیت کے اندر اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اب اس رشتے کو ختم کرنا پڑ جائے، ایسا ہی دوبارہ ہو کہ آپ دونوں میں باہم رضامندی ہو، باہم پیار ہو، معروفیت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس رشتے کو ختم کیا جائے۔ اس چیز کا اللہ نے ایک جگہ پر حکم نہیں فرمایا، قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر حکم فرمایا۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا کہتا ہے کہ طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں کون دیتا ہے، تو نہایت معیوب جملہ ہے۔ میں کیا ذکر کروں، قرآن پاک کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو قرآن کی چند آیات بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1 سورہ احزاب پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، کہ اے مسلمانوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو، ثم طلقتموہن، پھر اگر ان کو طلاق دینے کی حاجت ہو جائے اور اب چاہے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم نہ کیا جائے لیکن طلاق دینے کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو طلاق دینی ہے، آگے سنیے گا، اللہ نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، تو اس رشتے کو ختم کرنے سے پہلے آپ اس خاتون کو کچھ دیں، کچھ کپڑا دیں، کچھ تحفہ دیں، اسے متاع دیں اور اس کو نوازیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اس عورت کو طلاق دیں تو سراحً جمیلا، جمیل طریقے سے طلاق دیں۔ سراح طلاق کو کہتے ہیں، اور جمیل کا کیا مطلب ہے آپ بتا دیں؟ جمیل غصے کو کہتے ہیں یا پیار کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں مومنوں جب تم نے کسی خاتون سے نکاح کر لیا، اب اگر طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے تو آپ طلاق کس طرح دیں؟ سرحوہن سراحا جمیلا، ایک جمیل طریقے سے، اخلاق اور پیار کے اعلیٰ مقام کے اندر جا کے اس رشتے کو ختم کیا جائے۔ تو بیٹا قرآن پاک ہی کبھی نہیں پڑھا تو لوگوں میں ایسے جملے ہم بولتے چلے جائیں، شرم آنی چاہیے کہ طلاق پیار میں نہیں ہوتی ہے۔ طلاق جو دین نے طلاق رکھی ہے وہ رکھی ہی پیار کے اندر ہے۔ جس طرح رشتہ قائم کیا پیار محبت سے، اس طرح اس رشتے کو اگر ختم کرنے کی نوبت ہے پیار، اخلاق اور محبت سے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے گا، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی تمام ازواج کو اختیار دیں کہ آپ کی ازواج میں سے کوئی بھی زوجہ اگر ہم سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اللہ کو چنتی ہیں، اس کے رسول کو چنتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن اگر کوئی طلاق لینا چاہتی ہیں تو ہم انہیں طلاق، لیکن انداز دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی ازواج سے، تمام ازواج سے فرما دیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم لوگوں نے دنیا چننی ہے، ہم سے جدائی چاہنی ہے، فتعالینا، تو ہمارے پاس آ جائیے گا، ہمیں بتائیں، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم باوجود اس کے کہ تم میں سے اگر کوئی بھی اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام کو نہیں چنتی، باوجود اس کے کہ دنیا کو چنتی ہیں، ہم اس کے باوجود امتعکن، آپ کو نوازیں گے، آپ کو گفٹس دیں گے، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ہم آپ کو طلاق دیں گے سراحًا جمیلا، پیار، اخلاق اور محبت کے اندر۔ یہ بھی دوسری قرآن پاک کے اندر آیت ہے، یہاں پر بھی ذکر ہے اُسَرِّحْكُنَّ سراحًا جمیلا، سراح طلاق کو کہتے ہیں، ہم جمیل انداز میں آپ کو طلاق دے دیں گے۔ تو جس طلاق کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ طلاق ہے ہی پیار کے اندر، اخلاق کے اندر، جس طرح نکاح ہوا تھا آپ کا، نکاح باہم رضامندی سے آپ نے حرام کو حلال کیا تھا، ایک معروف طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر کبھی ختم کرنے کی نوبت آئی باہم انڈرسٹینڈنگ سے، رضامندی کے ساتھ اس رشتے کو ختم کیا جائے گا، اور اتنے ہی اچھے انداز کے ساتھ کہ جس کو جمیل بول سکیں آپ، جمیل خوبصورت کہتے ہیں عربی کے اندر، خوبصورت انداز کے اندر اس رشتے کو ختم کیا جائے۔ تو قرآن جس طلاق کا ذکر کر رہا ہے وہ پیار کی ہی طلاقوں کا ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا اتنا فضول جملہ اگر آپ نے کسی سے سن لیا ہے کہ طلاق غصے میں ہوتی ہے، پیار میں کون دیتا ہے، تو انہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ سکھایا کہ پیار میں طلاق دینی، مومنین کو خطاب کر کے اللہ نے یہ فرمایا کہ پیار میں طلاق دینی۔
پھر تیسری ذکر میں آپ کو قرآن پاک سے بتا دیتا ہوں، سورہ طلاق کا مطالعہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے بعد کے عمل، آپ نے کیا، شوہر نے کیا کرنا ہے عورت کے ساتھ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر، اس کا ذکر کیا۔ دیکھیے گا جس وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، دماغ خراب ہوا ہو، لڑائی ہے جھگڑا ہے، اس صورت کے اندر جب بھی طلاق دی جائے گی، پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں اچھی طریقے سے آپ کو عرف کا معلوم ہے، آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا اور اس کے اندر غصے میں آ کر جب طلاق دے دی تو اس طلاق دینے کے بعد سب سے پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ خاتون اپنے گھر چلی جاتی ہے یا شوہر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، دفع ہو جا، نکل جا گھر سے۔ پہلا عمل ہی یہ ہوتا ہے ری ایکشن کے طور پر، غصے میں جب طلاق دے دی جائے، عورت گھر چھوڑ کے نکلتی ہے یا مرد اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، وہ اپنے گھر جا کے بیٹھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سامان منگوا لیا، اپنا رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ سب چیزیں ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کے اندر غصے کے اندر آ کے رشتہ ختم کرتے ہیں، پہلا ری ایکشن یا عورت گھر سے نکل جائے گی یا شوہر نکال دے گا، ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ طلاق آپ مطالعہ کریں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے طلاق دینی ہے، اے نبی جب عورتوں کو طلاق دینے کی حاجت ہو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کے دنوں کو ان کا لحاظ کر کے طلاق دی جائے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، لیکن طلاق اس انداز کے اندر ہونی چاہیے کہ نہ شوہر بیوی کو گھر سے نکالے، نہ بیوی خود ایسی مجبور ہو کہ وہ کہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ وہ کون سے غصے کی طلاق ہے جس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں؟ پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کے اندر دماغ خراب ہے، طلاق دے دی، پہلا ری ایکشن یہ ہوگا عورت گھر چھوڑ کے جائے گی یا شوہر گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا طلاق اس انداز میں دینی ہے، نہ عورت میں ہمت پیدا ہو کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، نہ لا تخرجوہن، نہ شوہر جو ہے عورت کو گھر سے باہر نکالے۔ یہ کون سے غصے کی طلاق اللہ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اللہ ایک بڑی خوبصورت طلاق کا ذکر کر رہے ہیں، باہم رضامندی سے، بڑے اخلاق اور اعلیٰ درجے کے اندر اس انداز میں رشتہ ختم ہو کہ نہ شوہر گھر سے باہر نکال پائی عورت کو، نہ بیوی عدت کے اندر ہمت کرے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، وہیں پر رہے۔ یہ پہلا حکم اللہ نے فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب گھر میں رہتے ہوئے، عدت کا پیریڈ عورت گھر میں رہتے ہوئے جب عدت ختم ہونے پر آ گئی، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او فارقوهن بمعروف، جملہ پڑھیں قرآن کا سورہ طلاق۔ اللہ نے فرمایا اب جب عدت ختم ہونے پہ آ گئی تو شوہر یہاں پیار سے اس کو رجوع کر کے واپس رکھ لے، او فارقوهن بمعروف، یا پیار سے اس کی عدت پوری ہو کے اس کی ختم کر دے، وہ آگے نکاح کرے۔ دونوں جگہوں پر اللہ نے معروف کا لفظ ارشاد فرمایا، یا رجوع کرنا ہے تو پیار سے رجوع کر کے رکھ لے، یا عدت پوری ہو گئی، او فارقوهن بمعروف، یا پیار سے اس کو جانے دے اور چھوڑ دے۔ کون سی اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق پیار میں ہوتی نہیں، طلاق غصے میں ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حد کر دی اس نے، نہ قرآن پڑھا کبھی، ایسے جملے لوگوں میں بیان کر دیے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اب جب کبھی طلاق کا ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اور دینی حوالے سے جب طلاق ہے، ظاہر ہے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ طلاق ایسی ہے کہ بالکل ایک اخلاق اعلیٰ خوبصورت انداز میں۔ پھر اللہ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، سورہ طلاق پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ طلاق ہو جائے تو اس عدت کے اندر بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ کہاں رکھنا ہے؟ من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو اسی انداز میں رکھنا ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ رکھنا ہے جس انداز میں ہم رہے، جس طرح ہماری سکونت ہے اسی شان و شوکت کے ساتھ اس کی عدت کے اندر اس کو رکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اس عدت کے پیریڈ کے اندر بھی اس خاتون کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ کون سی غصے کی طلاقیں، لڑائی جھگڑوں کی طلاقیں جسے قرآن ذکر کر، قرآن پیار کی طلاق کا ذکر کرتا ہے، قرآن کے مزاج کو پہلے سمجھے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پورے پاکستان میں جب کبھی طلاق ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کے اندر، اور اس کے بعد نکل تو یہاں سے، میں نکل رہی ہوں تو سامان لے گئے تو دفع ہو جا، اتنی بڑی بدعت ہمارے یہاں چلتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قانون سازی اس پر ہو تو ہر وہ شخص جو غلط طریقے سے طلاق دے جذباتی انداز میں، اس کو سزا دینی چاہیے حاکم کو، ان کو بتائے قرآن پاک نے کیسے طلاق دینے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر خاتون حاملہ ہو اور اس حالت میں اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے اور باہم رضامندی سے طے ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ طلاق ہوئی، تو اس کی عدت چونکہ اللہ نے ارشاد فرمائی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک اس کی عدت ہے۔ اب اس حالت میں کہ اگر خاتون حاملہ ہو اور کسی وجہ سے ان دونوں کے اندر معروف طریقے کے ساتھ اگر نکاح ختم کرنا آ جائے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اس خاتون کو جو حاملہ ہوگی، حمل وضع حمل تک، جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک اپنے گھر میں پیار محبت سے رکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو بھی جائے
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب اگر وہ خاتون بچے کو دودھ پلائے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ جو جس نے دودھ پلایا یعنی جو ماں ہے جس کو طلاق دے چکا ہے اس کو اجرت دے، اس کی خدمت کرے، اس کو گفٹس دے، اس کو اجرت دے کہ اس نے آپ کے بچے کو دودھ پلایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور اسی بیوی کے ساتھ جس کو آپ طلاق دے چکے ہو، اس عورت کے ساتھ جس کو آپ طلاق دے چکے ہو، اولاد کے معاملے میں پیار محبت سے مشورہ بھی کرنا ہے، پیار محبت سے اس بچے کے بارے میں اسی خاتون سے جس کو آپ طلاق دے چکے ہیں اس سے مشورہ بھی کرنا ہے، اس کی پرورش کا، اس کو کیسے پالا جائے گا، اس کا خیال کیسے ہوگا، اس کے اخراجات، آپ مشورہ کرنا ہے آپ نے۔ تو وہ کون سی طلاق ہے جو لڑائی جھگڑے کے اندر ہو، جس کے اندر وہ عورت اور مرد باہم پیار محبت سے مشورہ بھی کر رہے ہوں؟ آپ کو لگتا ہے قرآن جس طلاق کا ذکر کر رہا ہے وہ بڑی خوبصورت طلاق ہے، رشتے کو ختم بھی کرنا ہے تو بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے بعد یہاں تک آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہو کہ اگر اولاد ہے تو اس کے معاملے میں مشاورت بھی ہو سکے، اس کا مستقبل کیا کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر خاتون منع بھی کر دے نا کسی وجہ سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکوں گی، تو اللہ نے شوہر کو فرمایا کہ اس کو آنکھیں نکال کے نہیں دیکھنا، اس پہ جبر نہیں کر سکتا تو، اگر کسی وجہ سے منع کر دیتی ہے دودھ پلانے سے، اس کے دودھ کا انتظام اور کہیں کرو آپ، لیکن اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ دو جگہوں پر واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، جمیل طریقے سے طلاق دینی ہے، اور ایک جگہ اللہ نے پورے احکامات بیان کر دیے ہیں، وہ احکامات پڑھ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس طلاق کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ طلاق بڑی پیار محبت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خوبصورت انداز میں ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ طلاق ہوتی غصے کے اندر ہے، پیار میں طلاق نہیں ہو، بالکل فضول بات اس نے کہی۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔